نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. طلبائے عزیز، آپ کو یاد ہے کہ سبق چل رہا ہے حدیث جبرائیل سے متعلق، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ مسدد سے چل کر سند حضرت ابو ہریرہ پر پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے انجان شکل میں. جب آتے تھے تو میرے نبی پہچان لیتے تھے، لیکن آج ایک نئی شکل بنا کر آئے، ایک دیہاتی کی شکل، اور کئی چیزیں انجانی تھیں. مثلا آئے تو چہرہ باہر کا نظر آیا، لگا دور سے آدمی آ رہا ہے. سر کپڑے وغیرہ بالکل صاف ستھرے تھے، تو لگا کہ یار دور سے آنے والے کا کپڑا تو اتنا صاف نہیں ہوتا، گرد و غبار والا ہونا چاہیے. یہ بھی عجیب بات تھی. اور آ کر کے بالکل بعض روایتوں میں ہے، یہاں تو نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنا ملا کر وہ بیٹھ گئے، اپنا گھٹنا نبی کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، جبکہ نبی سے تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھنا چاہیے. یہ بھی ایک عجیب حیت تھی، قابل سوال. بعض روایتوں میں ہے کہ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، آپ کی ران پہ ہاتھ بھی رکھ دیا تھا اور پھر سوال کیا. یہ کئی باتیں سوال کی تھی، تعجب کی تھی، بلکہ دیہاتی لگ رہی تھی. تو سب کا ایک بنیادی جواب بنا لیجئے کہ آج جبریل علیہ السلام ایک عام آدمی کی شکل میں آئے، دیہاتی کی، کم پڑھ کی، ناخادہ کی شکل میں آئے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور جو لوگ بیٹھے ہوں ان کو اچھی طرح سے سننے کا موقع مل جائے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ نسائی کی روایت میں ہے کہ دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، مگر اس روایت کو محدثین نے معلول قرار دیا، اس لیے کہ دحیہ کلبی کی شکل میں آنا تو متعارف تھا. پھر لا یعرفہ منا احد، اس کا کیا مطلب کہ کسی نے پہچانا نہیں؟ دحیہ تو معروف تھے، اور دحیہ کی شکل میں آنا میرے نبی کے لیے معروف تھا اگر جبریل تھے، اور جبریل تھے. اور پھر اس مجلس میں دحیہ پہلے سے موجود تھے، اب جبریل بھی دحیہ کی شکل میں آئے تو پھر دو دحیہ کا ذکر آنا چاہیے. اس لیے نسائی کی وہ روایت سند کے قابل اعتبار ہونے کے باوجود بھی معلول ہے، جیسا کہ کل گزشتہ ترمذی کے سبق میں بتایا گیا. علت خفی ہوتی ہے، کہیں متن میں ہوتی ہے، کہیں سند میں ہوتی ہے. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر جو سوال کیا تو پہلا سوال یہ تھا، مل ایمان. اس کا جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ. لقاء تک بات، لقاء پر گفتگو ہو چکی کہ اس سے مراد بعض لوگوں نے رؤیت باری تعالیٰ کو لیا، اور بعض لوگوں نے موت کو مراد لیا. وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، ایمان لانا بعث پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر.
اسی مسئلے میں، اسی جزئیے میں کفار سے اسلام کا خاص اختلاف تھا، اس مسئلے میں خاص اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ائنا لمبعوثون، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو خاک اٹھیں گے، خاک ہو جائیں گے تو خاک اٹھیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء علیم۔ میرے رب نے کہا مصطفیٰ تو بول دے میری طرف سے، تو کیوں جواب ڈھونڈ رہا ہے، تم کیوں تکلیف کر رہے ہو، میں جواب دیتا ہوں۔ قل یحییھا، ان ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والی ہستی وہی ہے جس نے اول اس کو بنایا تھا۔ خیر، باس پر ایمان لاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے، آخر حشر ہے، ایک دن اٹھنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور ایک دن اٹھنا ہے، آخر حشر ہے۔ جس کو اٹھنے کا جتنا یقین ہوگا اتنا وہ صحیح انسان ہوگا۔ بالباس قال ما الاسلام، دوسرا سوال کیا جبریل نے، اسلام کیا چیز ہے؟ جبریل کو بھی باوجود دیہاتی بن کر آئے تھے لیکن پوری ترتیب معلوم تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ سوال کیا کرنا، بنیادوں کو لے کے سوال کر رہے۔ ڈاکٹر سے ایک بنیادی بات پوچھی جاتی ہے، کسی بھی بڑے آدمی سے کوئی بنیادی بات پوچھی جاتی ہے، جزئیات کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آخر تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، چاہے شکل دیہاتی کی رہی ہو۔ تو جبریل معلم تھے، جبریل معلم نہیں، معلم تھے، اللہ کی طرف سے سکھلائے گئے تھے کہ یہ جا کے میرے مصطفیٰ سے پوچھنا، تاکہ جو بیٹھے ہیں وہ دین کا خلاصہ سمجھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل امین نے آ کے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، تو آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، اللہ کی عبادت کرنا شرک کی آمیزش کے بغیر۔ یہ کفار کی طرف تعریض ہے کہ کفار اللہ کو بھی مانتے تھے، 360 کو بھی مانتے تھے، ایسی عبادت نہیں چلے گی، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سمجھوتا نہیں چلے گا، یہ اس میں بتایا گیا۔ عبادت کا مفہوم آپ پورے قرآن مجید کی تفسیر میں جان چکے ہیں۔ جی، عبادت کا حاصل میں بتا دوں، عبادت کا حاصل ہے اپنی سیٹنگ پر اللہ کی سیٹنگ کو غالب کرنا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ دیکھیے، دو سیٹنگ ہوتی ہے، آپ کی سیٹنگ یہ ہے کہ آج میں، سمجھا، نماز اکیلے کی پڑھ لوں گا، جماعت میں نہیں جاؤں گا، بڑی ٹھنڈی لگ رہی، لیکن ادھر اذان کی آواز آئی اور کمبل اٹھا کے پھینک دیا، یہ عبادت ہے۔ اپنی سیٹنگ پر آپ کا ارادہ ہے میں شادی زوردار کروں، لیکن حدیث آ گئی، آیت آ گئی، ولا تبذر تبذیرا، آپ نے سارے پلان کو فیل کر دیا، یہی عبادت ہے۔ یہی ایک، اس کو بڑھاتے جائیے اور کہتے جائیے اور اپنا ایک جمعہ پورا کر لیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ ولا تبذر تبذیرا۔ چلیے، ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، نماز ڈھنگ کی پڑھو، اقامت الصلاۃ کا ترجمہ ڈھنگ کی پڑھو، اور ڈھنگ کی وہ ہے جس میں کوئی بے ڈھنگا پن نہ ہو، یعنی مستحبات کا ترک بھی نہ ہو، سنن کا ترک بھی نہ ہو، واجبات میں، فرائض میں تو کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ڈھنگ کی نماز پڑھو، یہ ہے۔ اے نماز خالی ہو ہر قسم کی بے ڈھنگی حرکتوں سے، تقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو
جو فرض کی گئی ہے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ۔ بعض روایتوں میں حج کا بھی ذکر ہے، اگر ہے تو قابل اعتراض نہیں ہے تو سوال ضرور ہے، اس لیے کہ آخری عمر میں یہ سب باتیں پیش آ رہی ہے تو حج کا ذکر کیوں نہیں؟ جب حجۃ الوداع کے آس پاس کی بات ہے تو حج کا ذکر کیوں نہیں؟ جواب، بعض روایتوں میں بعض راوی بعض حصے کو کسی وجہ سے مختصر کر دیتے ہیں جی، اور بھی دوسرے امکانی جوابات دیے جا سکتے ہیں کہ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے کسی پر حج کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ بعض مرتبہ کسی روایت میں زیادتی ہے، کسی روایت میں اختصار ہے جی۔ آخری سوال کیا، آخری نہیں، آخری سے پہلے ان دو کے بعد ایک تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ من اسلم وجہہ وہو محسن، قرآن میں بھی احسان کا ذکر ہے، واللہ یحب المحسنین، قرآن مجید نے احسان کا مطالبہ کیا۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کی تعریف یہاں جو کی گئی وہ یہ کہ آنے والے انسان نے، اس دیہاتی نے، یعنی کہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ درجہ نہیں پا سکتے کہ اللہ کو دیکھنا تصور کر سکو تو یوں سمجھو کم سے کم کہ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور مطلب اس کا یہ نکلا کہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی آداب و مستحبات تک کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کا کام کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ میرے خیال میں اسی کی اگر عملی تصویر پیش کی جاوے احسان کی تو ایک دوسرے لفظ میں نکل سکتی، یعنی اس کا نتیجہ ایک دوسرے لفظ میں نکل سکتا، ان تعبد اللہ کے بجائے۔ ہاں، یعنی اسی کی روح ہے، اسی کا مضمون ہے، وہ ہے کہ نماز پڑھی، کوئی بھی حکم شرعی ادا کیا جاوے نقش نبوت پر، اس لیے کہ ان تعبد اللہ کا حاصل ہے اللہ کو گویا تم دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ یقین ہوگا کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو نوکر کام مکمل کرے گا، اور تکمیل کا معیار میرے نبی کا عمل ہے، اس لیے نقش نبوت کو کہا جائے وہ احسان کی دوسری تفسیر ہے۔ نبی سے ہٹ کر احسان کی یا عبادت کی کسی بھی امر شرعی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، جب تکمیل ہوئی تو وہیں نقش نبوت موجود ہے۔ مسواک ایسی کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ویسی کیا تو پتہ چلا کہ یہی تو نقش نبوت ہے۔ میرے نبی کی مسواک بھی ایسے ہی تھی، نہیں سمجھا جی؟ دعا ایسے مانگو، ہاتھ اتنی اوپر، اتنا ملا ہوا، اتنا کھلا ہوا، یہ انداز، یہ پورے اس احسان کے ساتھ دعا مانگی، ایسا سوچ کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ جب اس کو ہم نے دوسرا فوٹو، دوسری تصویر اس کی تلاش کی، پتہ چلا نقش نبوت ہے۔ تو احسان کی تفسیر دوسری تعبیر میں یہی کر لیجئے، نقش نبوت، اتباع سنت۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں، ایک اخلاص اور ایک احسان۔ اخلاص کا صرف اتنا حاصل ہو کہ آپ کا ہر عمل شرعی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو، بلا شرکت غیرے۔
ابھی اس میں یہ نہیں آیا کہ کیسا عمل ہو، وہ آیا اندر میں لیکن واضح نہیں آیا۔ تو اب دوسری بات بھی جوڑ لیجئے، اور اس عمل میں احسان کی کیفیت ہو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں اس عمل کا نقشہ نقش نبوت ہو، یعنی ملایا جائے تو آپ کی نماز نبی کی نماز سے مل جاوے، آپ کے اخلاق نبی کے اخلاق سے مل جاوے، اس کے بعد کوئی کمال کا اور احسان کا درجہ نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، جبرائیل نے تیسرے نمبر پر احسان کو کیوں رکھا؟ یہ بات پہلے بھی بتا چکا کہ جب ترتیب بہت صحیح ہے، پہلے قلب میں تعلق بنتا اللہ سے، اور تعلق بننے کے بعد ہی تعلق کے متعلقات وجود میں آتے ہیں۔ متعلقات کا نام اعمال ہے، اور اعمال کو اسلام کہتے ہیں۔ تو پہلے تعلق بنا، تعلق بننے کے بعد متعلقات وجود میں آئے۔ مہمان آیا تو تعلق بنا، اور اس کے بعد متعلقات یعنی چائے وائے سامنے آئی، سمجھا؟ اب جو متعلقات وجود میں آئے، جو اعمال سامنے آئے، اس میں لانے والا یہ سوچتا ہے کہ بہتر سے بہتر متعلقات پیش کروں، بہتر سے بہتر چائے پیش کروں، اور اکرام ضیف یہی ہے کہ بہتر سے بہتر پیش کی جاوے۔ ایسے ہی اللہ سے جب تعلق بنا تو یہ ایمان ہوا، پھر متعلقات وجود میں آئے تو اسلام ہوا، اور اس میں حسن اور بہتری کی کوشش کی گئی تو یہ احسان ہوا۔ یہی تو ترتیب ہوتی، بالکل فطری ترتیب ہے، یہ شرعی ترتیب، فطری ترتیب۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایک بات اور سمجھیں، احسان کی تشریح میں نے نماز کا نام نہیں لیا اور عبادت کا زیادہ نام نہیں لیا، میں نے عمل شرعی کا نام لیا، یہ بتانے کے لیے کہ احسان کی جو یہ تعریف کی جاتی ہے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا تعلق صرف ہماری معہود عبادت سے نہیں ہے، نماز روزے سے نہیں ہے، ہر عمل شرعی اور ہر امر شرعی کے انجام دینے سے اس کا تعلق ہے۔ ہر جگہ دکان پر کھڑا ہے بندہ، وہاں بھی احسان کی صفت ہونی چاہیے۔ میں تول رہا ہوں، یہ گراہک تو نہیں دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے۔ بولو بھائی، وہ دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ یہ تولنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں سبق میں بیٹھا ہوں اور آستین میری چڑھی ہوئی ہے، استاذ تو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ آستین صحیح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ورنہ حدیث کے گھنٹے میں کوئی آستین چڑھائے گا؟ نہیں چڑھائے گا جی۔ اب جب میں نے دیکھ لیا تو آستین گر گئی، پتہ کیا چلا؟ احسان کی کیفیت جب ہوگی تو حسن آنا لازم ہے، حسن آنا، اور یہ ہر چیز میں ہے، ہر عمل شرعی میں ہے۔ آپ جب چہرہ بنائیں تو آپ ضرور دیکھیں کہ داڑھی کتنی کاٹ رہا ہوں، کہیں چھوٹی تو نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ کسی سے کلام کریں تو کہیں اس کو بیوقوف تو نہیں بنا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ یہی ہے ان تعبد اللہ کأنک، اور یہی نہیں کہ صرف پکڑ کی جگہ پر جی میں کہتا ہوں نیکی کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، تلاوت کرو، تب بھی ایک طرف نیکی کرتے جاؤ اور سوچتے جاؤ میں کر رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ میں دوسری تعبیر کہہ دوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، اور میرا محبوب حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے
کہ کتنا پیارا بندہ ہے، تلاوت کر رہا ہے، ایسے میں آپ کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے گا، ایسے میں آپ کی، اور اللہ کو دکھانے کے لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اس لیے آج میں ایک کی جگہ 2 پارہ پڑھوں گا، یہ تو مطلوب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے، جی اسی کے دکھاوے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سارا تو اسی کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارونی فأر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأر اللہ من انفسکم خیرا، فأر اللہ ان اللہ یباہی بکم ملائکتہ۔ رمضان کی عبادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جبرائیل کو اور جبرائیل کی ٹیم کو زمین والوں کی عبادتیں دکھاتا ہے، اور بندوں کو دکھا کر کے، ان بندوں کی عبادتوں کو دکھا کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیکھو دیکھو دیکھو، اللہ فخر کرتا ہے، یہ مچھروں سے بھی پریشان ہو جانے والے، دھوپ میں بھی پریشان ہو جانے والے، لیکن تراویح کس شان سے پڑھ رہے ہیں، روزے کس محبت سے رکھ رہے ہیں۔ تو اب نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ جبریل کی ٹیم کو ہمارا کھیل دکھا رہے ہیں، تم بھی ذرا اچھا کھیلنا۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اللہ کو اپنی طرف سے خیر خوب دکھاؤ تاکہ اللہ کو فخر کرنے میں بھی مزہ آوے۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا۔ اس کے بعد کا سوال ہے قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ، میں پوچھا مَتَى السَّاعَةُ، اگلا سوال ہے مَتَى السَّاعَةُ،